السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر کتنے مہربان ہیں۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے تمام ہی بندوں پر مہربان ہیں، لیکن خاص طور پر ایمان والے بندوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی بے انتہا مہربان ہے۔ یہاں تک کہ ہر چیز میں ایمان والے بندے کو اللہ تبارک و تعالی نے فائدے سے خالی کسی بھی چیز میں نہیں رکھا ہے، چاہے وہ خوشی ہو یا وہ بیماری ہو یا وہ مصیبت ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان والے کو فائدے سے خالی نہیں رکھتے ہیں۔ ناظرین، انسان ہے، دنیا میں الگ الگ طرح کے حالات آتے ہیں، کبھی بیماری ہے، کبھی صحت ہے، کبھی تندرستی ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، لیکن ایمان والا کسی بھی حالت میں فائدے سے خالی نہیں رہتا ہے۔ چنانچہ ناظرین، آج میں آپ کو روایت سنانے والا ہوں۔ کئی روایتیں ہیں۔ ایک روایت ہے ترمذی کی، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی بعض ایمان والے بندے اور بندیوں پر مصیبت اور حوادث اللہ کی طرف سے آتے رہتے ہیں۔ چنانچہ کبھی اس کی جان پر، کبھی اس کی اولاد پر، کبھی مال پر آتے رہتے ہیں، اور انسان اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کرتے رہتے ہیں، بندے کے گناہ جڑتے ہیں، اور بندہ اس حال میں اللہ تبارک و تعالی سے ملتا ہے کہ اس کے اوپر ایک بھی گناہ نہیں رہتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بیمار انسان ہوتا ہے۔ بیماری تو انسان کے ساتھ لگی ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والے بندے کے اوپر اتنا کرم فرمایا کہ اس کی بیماری کو بھی گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا دیا۔ چنانچہ دو روایتیں ہیں، ایک ہے انس ابن مالک کی اور ایک ہے شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ کی۔ شداد ابن اوس کی جو روایت ہے، ان دونوں روایتوں میں ایک چیز دونوں میں مشابہ ہے، یعنی ایک ہی ہے، وہ یہ کہ جب کوئی بندہ بیمار پڑتا ہے، کسی بندے کو اللہ جسمانی بیماری مبتلا کرتے ہیں، تو اللہ فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ بندے کے وہی اعمال لکھتے رہنا جو یہ تندرستی کے زمانے میں کیا کرتا تھا۔ پھر اگر بندہ صحت پاتا ہے، اللہ اس کو شفا دیتے ہیں، تو اللہ سے گناہوں سے معاف فرما دیتے ہیں اور پاک صاف فرما دیتے ہیں۔ گناہ اس کے معاف ہو چکے ہوتے ہیں اور یہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اور اگر اسی بیماری میں اس کی موت آ جاتی ہے تو یہ اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، رحم فرما دیتے ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے یہ، اور ایک اور دوسری روایت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بھی بندے یا بندی کو مسلسل رہنے والا بخار یا سر کا درد، وہ اس کے گناہوں کے میں سے رائے کے دانے کے برابر بھی گناہ نہیں چھوڑتا، چاہے اس کے گناہ احد پہاڑ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اس کے تمام گناہ کو اللہ تبارک و تعالی ختم کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین، دیکھا آپ نے کہ ایمان والا بندہ، بیمار تو سبھی ہوتے ہیں، غیر بھی ہوتے ہیں، ایمان والا بھی ہوتا ہے، لیکن ایمان والے بندے کے لیے ناظرین فائدہ یہ ہے کہ اگر وہ بیمار بھی ہو رہا ہے اور بیماری پر صبر بھی کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی لیے اسپیشل خاص طور پہ فرمایا کہ، اور یہ بھی کمال کی بات ہے ناظرین، دیکھیے کہ بندہ گناہوں بیماری میں لگا ہے، بیماری اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آئی، اور وہ بیماری کی وجہ سے بہت سارے اس کے نیک اعمال چھوٹے ہوئے ہوتے ہیں، مثلاً وہ اوابین کی پابندی کر رہا ہوتا ہے، اوابین چھٹی ہے، اور اسی طرح دوسری نمازوں کی پابندی کر رہا ہوتا ہے، وہ چھٹی ہوئی ہے، اور اسی طرح دوسرے کچھ نیک اعمال تھے، مثلاً تلاوت ہے، تسبیحات کی پابندی ہے، اور بندے کا ارادہ ہے کہ میں ضرور کروں گا لیکن حالات اس طرح کے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی دونوں روایتوں میں یہ لکھا ہے، ایک حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اللہ کا ڈائریکٹ فرمان ہوتا ہے، نبی کی زبان استعمال کی جاتی ہے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، میں اپنے فرشتوں کو کہہ دیتا ہوں کہ اس کے وہی نیک اعمال لکھتے رہو جو یہ انسان میرا بندہ تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا دو چیزیں سمجھ میں آئی۔ نمبر ایک تو یہ کہ بیماری صحت تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تو ہے ہی، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایمان والے کو بیماری کی حالت میں بھی محروم نہیں کیا،
اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے وہاں پر بھی گناہوں کی معافی کا ذریعہ بیماری کو بنا رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسری ایک روایت ناظرین جو میرے ابھی ذہن میں آئی آپ لوگوں کی برکت سے، وہ روایت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایمان والے بندے کے لیے اور بندی کے لیے جنت میں ایک مقام اٹھا کے رکھتے ہیں، اور وہ بندہ اس مقام کے لائق محنتیں نہیں کر رہا ہوتا ہے، یعنی جیسی عبادات کرنی چاہیے جتنی زیادہ کرنی چاہیے اتنا بندہ نہیں کر رہا ہوتا ہے، سستی ہو رہی ہوتی ہے، اور یا فرائض وغیرہ کی ادائیگی تو ہوتی رہتی ہے، لیکن جو مقامات اللہ نے اونچے اس کے لیے جنت میں بنا رکھی ہے وہ ان کے لائق محنت نہیں کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بیماری اور مصیبت اس کے پر ڈال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ان درجات تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو ناظرین یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر بندہ بیمار بھی ہو رہا ہے یا بندے کے اوپر مصیبت آ رہی ہے، خاص طور پر ہمارے بھائی بزرگوں میں سے یا ماؤں بہنوں میں سے، تو گھبرانا بالکل نہیں چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں کو، اللہ کی منشا کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے اس کے اندر فائدہ چھپا کر کے اللہ نے رکھا ہو، جیسے قرآن کہتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ایک چیز کو تم برا سمجھ رہے ہو لیکن وہ چیز تمہارے لیے اچھی ہے، تو ہم اس کو برا سمجھ رہے ہوں، بیماری آ گئی، بخار آ گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ ہمارے لیے بہتر اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس میں درجات بلند کر رہے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ نے ایمان والے بندے کو ہر طرح کی حالت میں فائدے میں رکھا ہے، یہاں تک کہ اگر کانٹا بھی ایمان والے بندے کو چبھتا ہے تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب عطا فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محروم نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے بندوں کے اوپر اپنا کتنا بڑا کرم فرمایا کہ کسی بھی حالت میں ان کو ثواب سے محروم نہیں کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔